جیسے کہ میں نے کہا، اس رمضان المبارک کو اپنے لیے فائدہ مند، پروڈکٹیو بنانے کے لیے اور اپنے کردار میں، اپنے کیریکٹر میں لاسٹنگ اور مثبت تبدیلیاں یعنی پازیٹیو چینجز لانے کے لیے اپنی معمول کی جو عبادات ہیں، یعنی جو ہم یوزولی عبادات آبزرو کرتے ہیں اس مہینے میں، مثلا نماز ہو گئی، نماز تراویح ہوتی ہے، تہجد ہوتی ہے، اسی طرح روزہ ہوتا ہے جو کہ بیسکلی مین عبادت ہے رمضان کے مہینے کی. اس کے علاوہ کچھ اور ایسا غور و فکر، کچھ تفکر، کچھ ریفلیکشن کیا جائے اور کچھ ایسی پلاننگ کی جائے کہ ہمارے اندر وہ رویے، وہ ایٹیٹیوڈز اور وہ عادات، وہ ہیبٹس پیدا ہونا شروع ہو جائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے چاہے، اور وہ منفی سوچیں، وہ نیگیٹو تھاٹس، وہ تباہ کن رویے، وہ ڈسٹرکٹیو ایٹیٹیوڈز جن سے ہمارے رب نے ہمیں منع فرمایا ہے، وہ ہم سے دور ہو جائیں. اس عمل کو قرآن پاک میں تزکیہ کہا گیا ہے، تزکیہ نفس. لیکن تزکیہ کرنے سے پہلے اگر ہم کچھ آیات ہیں قرآن پاک کی، ان پہ غور کر لیں، ان کو پڑھ لیں اور ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، جن میں کہ روزے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ روزہ کیوں رکھوایا گیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر اور ہم سے پہلے جو یعنی مذاہب تھے، جو انبیاء آئے، ان سب کی شریعتوں میں روزے کو ایک عبادت کے طور پر رکھا اور فرض کیا. تو اگر ہم قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی آیت 183 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ.